وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے کچھ حالات انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اور کوفہ کے تقریباً 40,000 لوگوں نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی 6 ماہ ہی گزارے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے اور چند شرطوں پر آپ نے یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی. صلح اس معنی میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں جب آپ نے خلافت کو سنبھالا تھا تو آپ کو خبر ملی کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ 2 عظیم صحابی رسول ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ دونوں حضرات نے بیعت نہیں کی تھی آپ کے ہاتھ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر، اور یہ دونوں حضرات جو ہے وہ کوفہ و بصرہ کی طرف نکل گئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا اور آپ بھی کوفہ کی طرف روانہ ہو گئی تھی. مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا آپ تشریف لے گئے ان کی طرف، اور ایک لوگوں میں غلط فہمی پھیلانے کے سبب جنگ کی نوبت بنی، اور وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے بظاہر یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اسلام کے دشمن تھے جو اسلامی لشکر میں چھپے ہوئے تھے. ان لوگوں نے افراتفری پھیلائی اور اس کے نتیجے میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی یوں ہی غلط فہمی پھیلائی گئی اور افراتفری کا ماحول ہوا. ایک جنگ ہوئی، اس میں بھی کافی لوگ شہید ہوئے، یہ جنگ جمل کہلاتی ہے. ادھر مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے کہ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی شہادت یعنی آپ کے قتل کا قصاص نہیں لیں گے تب تک ان کو خلیفہ نہیں مانا جائے گا. اس کے نتیجے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی ایک جنگ ہوئی جس جنگ کو جنگ صفین کہا جاتا ہے. مگر یہ اصل میں یہ جنگیں ہو رہی تھیں یہ ان دونوں حضرات کی آپس کی ناراضگی یا اختلاف کے سبب زیادہ نہیں تھا، لیکن جو لشکر میں گھسے ہوئے دشمن موجود تھے یہ ہنگامہ برپا کرتے تھے اور ایسی صورتحال پیدا کرتے تھے کہ دشمن آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے. بالآخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے آپس میں ایک شخص کو مقرر کیا کہ ایک شخص حضرت علی کی طرف سے اور دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئیں اور فیصلہ کر دیا جائے. بہرحال دونوں طرف سے ایک شخص آئے اور فیصلہ ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف کا ملک شام جو آج سیریا ہے، لیکن وہ اس وقت کا شام بہت بڑا تھا کہ اس میں فلسطین اور لبنان اور مصر تو نہیں، دوسرے سارے یہ علاقے، مصر بھی غالباً آتا تھا، یہ سارے علاقے آتے تھے، کافی بڑا تھا اس کا دائرہ.
تو آپ نے اس کو ترک فرمایا، اور جب آپ اس سے واپس ہوئے تو اب ایک نیا فرقہ پیدا ہوا اس صلح کے نتیجے میں۔ وہ نیا فرقہ تھا خارجی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن پاک میں ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ یہ دو لوگوں کو جو آپ نے میڈیٹر کے طور پہ لا کر کھڑا کیا کہ یہ دونوں حضرات آپس میں بات کر کے کوئی بیچ کی صورت نکالیں، صلح ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور انہوں نے معاذ اللہ یہ کہا کہ دونوں لوگوں نے جو اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا، یہ دونوں دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے۔ اتنا بڑا فتویٰ جاری کیا، اور اس کے بعد یہ پورا ایک فرقہ بن گیا خارجی، جس کو کہتے ہیں، یعنی خارجی کا مطلب ہوتا ہے باہر نکل جانے والا۔ تو یہ لشکر اسلام سے نکل گئے، یعنی حضرت امیر معاویہ کے لشکر سے بھی نکلے اور حضرت علی کے لشکر سے بھی نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جو عظیم صحابی رسول ہیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کم عمر تھے، لیکن آپ کی فہم و فراست کا یہ عالم تھا کہ آپ کو بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ بٹھالا جاتا تھا۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو ایسے رتبے عطا کرتی ہے کہ اس رتبے کا اندازہ آپ عمر سے نہیں لگا سکتے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے جو اپنی ایڈوائزری باڈی تیار کی تھی اس میں ان کو بھی شامل کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی عمر مشکل سے 15-17 سال، یعنی 20 سال سے کم کے تھے یہ۔ اب ان کی ایڈوائزری باڈی میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، جلیل القدر صحابہ کرام، عمر دراز بھی تھے۔ تو ان میں سے کسی نے شکایت کی کہ اے عمر امیر المومنین، یہ آپ ہم بڑے لوگوں میں چھوٹے سے بچے کو کیوں بٹھا لیتے ہیں؟ ظاہر بڑوں کو بھی تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، اس میں تو تھوڑی سی خفت شان نظر آتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا یہ بظاہر عمر میں چھوٹے ہیں مگر انہوں نے حضور کی صحبت پائی ہے، یہ قرآن کو بھی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور حدیث کو بھی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس کا ایک ایگزامپل دینے کے لیے آپ نے ایک دن انہی لوگوں کے سامنے فرمایا کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، سورہ پاک ہے بلکہ سورہ نصر جسے کہتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پوری سورت تلاوت کی اور فرمایا کہ اس سورت پاک سے کیا پتہ چلتا ہے۔ تو جو صحابہ کرام تھے سب کی اپنی اپنی رائے آئی کہ سورت پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا غلبہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی طرف سے مدد آئے اور فتح آئے اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج گروپ کی صورت میں داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اپنے رب کی تعریف کرتے اس کی پاکی بیان کیجئے اور لوگوں کے لیے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو لوگوں نے اس میں جو بھی نکات تھی وہ سب بیان کی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا، کہ لوگ بہت زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ محبوب یہ لوگ داخل ہوتے جا رہے ہیں، ان کے لیے آپ استغفار کریے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جب یہ سورت اتری تو حقیقت میں اس سورت سے پتہ کیا چلتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس سورت پاک سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ محبوب ہماری طرف سے مدد بھی آ گئی، فتح بھی آ گئی، اب لوگ بھی دامن اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مطلب دنیا میں آپ کے ٹھہرنے کا وقت پورا ہو گیا۔ یعنی اب آپ کو انتقال فرمانا ہے، یہ اس صورت کا حقیقی معنی تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ تم نے حق کہا، کیونکہ جب یہ صورت اتری اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت پاک کی تلاوت فرمائی تو لوگ تو سب خوش ہو رہے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ گئی، فتح بھی آ گئی۔ ایک شخصیت ایسی تھی جن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا اور وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے پوچھا کہ ابو بکر اللہ کی تو مدد آ گئی، ہم پہلے پریشان تھے، مجبور تھے، مکے میں تھے، ستائے جاتے تھے، اب اللہ کی مدد ہے، اسلام کو غلبہ ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ یہی بات تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہاں یہ تو سب ہے،
لیکن اس میں ایک بات جو پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی تبلیغ مکمل ہو گئی. اللہ نے اپنے محبوب کو جس کام کے لیے مبعوث فرمایا وہ پائے تکمیل کو پہنچا، اور اب حضور کی رحلت کا وقت آ گیا ہے، جدائی کا وقت آ گیا. اس لیے اس صدمے سے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. فرمایا یہی مطلب سمجھا تھا ابو بکر نے، اور اے ابن عباس تم نے بالکل اس کا صحیح مطلب سمجھا ہے. تب لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں عبداللہ ابن عباس ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لائق ہیں، کہ ان کا علم، ان کی فہم ایسی ہے جہاں تک کچھ صحابہ کرام جو اجلہ صحابہ کرام تھے وہ بھی نہیں پہنچ پا رہے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی نے بھیجا، اور یہ حضور کے چچا کے بیٹے بھی تھے، یعنی چچا صاحب بھائی بھی تھے، اور بڑے جلیل القدر مفسر ہیں. آپ کی تفسیر بھی ہے، بہت مشہور ہے، اور بہت بڑے عالم صحابہ کرام میں. ویسے کافی صحابہ کرام بڑے بڑے عالم، ان میں سے ایک بڑا نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے. تو یہ بھی صحابی رسول، ان کے والد حضور کے چچا وہ بھی صحابی رسول ہیں. ان کو بھیجا کہ جائیے اور جا کر کے ان لوگوں کو سمجھائیے کہ یہ تم نے جو سمجھا ہوا ہے نا قرآن سے، یہ بالکل غلط سمجھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور جا کر کے ان کو سمجھایا کہ یہ جو تم مطلب نکال رہے ہو، ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یہ تمہارا یہاں پر استعمال کرنا اس آیت کریمہ کو، گویا اس کو یہ سمجھنا کہ اس کا یہ معنی ہے، یہ غلط ہے، باطل ہے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ویسے تو حکم صرف اللہ ہی کا ہے، لیکن دنیا میں بادشاہ بھی ہوتے ہیں، حاکم بھی ہوتے ہیں، گورنر بھی ہوتے ہیں، سب اپنا اپنا حکم چلاتے ہیں، مگر قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا. اس دن اسی کی غالبیت ہوگی، اسی کا حکم ہوگا، سب اس کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے. یہ اس کا معنی ہے. اور تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہاں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصل مقرر کر لیا، کسی اور کو بیچ میں آ کر فیصلہ کرنے والا مقرر کیا، تو یہ اس سے دار اسلام سے باہر ہو گئے. یہ غلط بات ہے. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق سے مسئلہ بیان، یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب ان میں آپس میں ناراضگی ہو جائے اور کوئی صورت نہ بنے، یعنی شوہر ناراض ہو جائے، اپنا بستر بھی الگ کر لے اور ناراضگی کا اظہار بھی کرے، سب کچھ کرے، تب بھی میاں بیوی میں ناراضگی ہی چل رہی ہو، تو پھر ایک صورت یہ کہ اللہ فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو پھر شوہر کے گھر والوں کی طرف سے ایک آدمی آئے اور بیوی کے گھر والوں کی طرف سے ایک آدمی آئے، اور یہ لوگ کوشش کریں کہ صلح ہو جائے. بولیے سبحان اللہ. تو یہ صلح ہو جائے. دیکھو اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ جب بات نہ بنے آپس میں تو ایک ایک آدمی کو بھیجو اور یہ کوشش کریں کہ صلح ہو جائے. تو جب طلاق جیسے معاملے میں صرف دو لوگوں کے معاملے میں، میاں بیوی کے معاملے میں اختلاف ہو تو کسی کو فیصلہ کرنے والا مقرر کر سکتے ہیں. یہاں تو امت میں اختلاف ہوا، دو بڑے گروہوں میں اختلاف ہوا. اگر دو لوگوں کو فیصلہ کرنے والا مقرر کیا گیا تو اس میں کیسے کوئی دار اسلام سے باہر ہونے لگا؟ جب یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمائی تو کافی لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی. کچھ تو آ گئے واپس حضرت عبداللہ بن عباس کی لشکر میں، ان کے سائیڈ میں آ گئے، لیکن کچھ ایسے تھے نہیں ہم کو آپ کی بات نہیں سننی ہے وغیرہ وغیرہ. پھر ان سے حضرت عبداللہ بن عباس نے جہاد فرمایا اور پھر کچھ بھاگ گئے، وہاں سے نہروان میں گئے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بالکل سطح زمین سے ہی گویا کی ختم کر دیا. لیکن ان میں کے جو لوگ کچھ باقی رہ گئے یا ان کی نسل سے تھے، یہ وہی خارجی ہے، وہی وہابی ہیں جن کا ایک جھنڈا لے کر محمد ابن عبد الوہاب نجدی اٹھا اور اس نے ساری امت کو مشرک اور کافر ٹھہرانا شروع کر دیا، اور انہی لوگوں نے سعودی پر جو ہے وہ غلبہ کیا اور وہاں پہ نجدی حکومت قائم کی. یہ وہی لوگ ہیں، خارجی لوگ ہیں. ان کی پوری ہسٹری جب آپ پڑھیں گے تو ان کے وہی خیالات ہیں جو خارجیوں کے خیالات تھے. گویا یہ اسی فرقے کی ایک سلسلہ ہے، اسی کی ایک کڑی ہے. تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقتی صلح فرما لی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ ابھی بھی آپس میں دوسرے ادھر کے لوگوں میں ادھر کے لوگوں میں، یعنی حضرت علی کی جو خلافتی کوفہ میں اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حکومت قائم کی تھی شام میں، ان میں آپس میں لوگوں میں اختلاف ہوتا ہی رہتا تھا. کبھی کبھی جنگ کی صورتحال بنتی تھی. تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے
کہ یہ معاملہ بالکل اتحاد و اتفاق کا پیدا کر دیا جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑ دی، خود حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ فرما دیا کہ آج کے بعد ایک ہی خلیفہ ہے اور وہ خلیفہ امیر معاویہ ہیں. اس طریقے سے یہ بات جو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ 100% درست ہوئی. وہ بات کیا تھی کہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا ممبر پر اور کبھی ان کو دیکھتے کبھی لوگوں کو دیکھتے. راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعت کے درمیان میں صلح فرمائے گا. تو حضور نے یہ بات کب فرمائی تھی؟ کب فرمائی تھی آپ اندازہ لگائیں. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی کے آخری ایام و ماہ سال میں فرمائے تھے. اور یہ حضور نے جو فرمایا تھا یہ پورا کب ہو رہا ہے؟ سن 41 ہجری میں پورا ہو رہا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ نبی کو تو اپنے پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، معاذ اللہ. یہاں حضور اپنے بعد قریب 30 سال سے زائد کے بعد جو واقعہ پیش آنے والا ہے حضور ابھی اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غیب تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو چھپی ہوئی بات ہے، جو کل ہونے والا اس کے بارے میں جاننا اور یقین کے ساتھ بیان کرنا. ایک تو ہوتا ہے اٹکل پچو لگانا، ارے ایسا اندازہ لگا دیا ہو گیا تو ہو گیا ورنہ نہیں ہوا. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو علم عطا فرماتا ہے وہ یقینی علم ہوتا ہے اور اللہ کی عطا کردہ علم سے وہ لوگوں کو جو بتا دیتے ہیں وہ 100% صحیح ثابت ہوتا ہے. اور یہی ہوا کہ حضور نے فرمایا. تو دیکھیے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعتاً وہی صلح فرمائی. اب اس سے یہ بات بھی واضح طور پر پتہ چلی. حدیث کا جملہ کیا تھا وہ غور سے سنیے. حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح فرمائے گا. پتہ کیا چلا؟ جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی مسلمان تھے اور امام حسن کے ساتھ تھے جو یہ بھی مسلمان تھے. یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا کہ جو امیر معاویہ تھے اور یہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے یہ کوئی مسلمان نہیں تھا، یہ جھوٹے ہیں، مگر میرے آقا کی بات 100% سچی ہے. حضور فرما رہے مسلمانوں کے 2 گروہ کے درمیان صلح فرمائے گا. اور یہ ظالم کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں تھے. کیسی نادانی ہے. اور یہ دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کا، دعویٰ کرتے ہیں امام حسن سے محبت کا. اور معاذ اللہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح نہ مانے، آپ کوئی اگر صحیح نہ مانے کہ ہاں وہ خلافت لینے کے مستحق نہیں تھے یا اس کے لائق نہیں تھے، تو اصل میں الزام تو امام حسن پر آئے گا کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ خلافت کے لائق نہیں ہیں، ایک ایسے شخص کو جو خلافت کے لائق نہیں تھا امام حسن نے پوری امت کی ذمہ داری اٹھا کر کے ان کے ہاتھ میں دے دی. کیسا ہو سکتا ہے؟ امام حسن نبی کے نواسے ہیں. تو یہ ظالم دعویٰ محبت کا کرتے ہیں مگر باتیں ایسی کرتے ہیں جو بالکل سر کے اوپر سے چلی جائے. تو گویا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام حسن نے خود بھی بیعت کر لی ایسے شخص پر جو خلافت کے لائق نہیں تھا، ساری امت کو بیعت کرنے کا بھی کہہ دیا. گویا کہ یہ پوری امت کا بیڑا ہی غرق کرنے کی بات ہو گئی. کتنی جہالت کی بات ہے. ہمارا تو یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ امام حسن نے جو فرمایا وہ بالکل درست تھا اور جن کو خلافت عطا فرمائی وہ خلافت کے لائق بھی تھے. کسی غلط آدمی کے ہاتھ پر امام حسن جیسا شخص کبھی بیعت نہیں کر سکتا. دیکھو امام حسین نے راضی ہوئے حضرت امیر معاویہ کی بیعت پر، لیکن جب یزید آیا تو اس سے کبھی راضی نہیں ہوئے اور اس کے خلاف جنگ کی. اگر یزید بھی امیر معاویہ کی طرح ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے، لیکن جو لائق تھا بیعت کے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، جو لائق نہیں تھا اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. پتہ کیا چلا کہ بے شک یزید نالائق تھا مگر امیر معاویہ خلافت اور حکومت کے لائق تھے. واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی، اس کو سمجھنا چاہیے، ورنہ آج بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کی کلپ موجود ہے نیٹ پر. شیعوں کی بھی ایسی ہے، بات لوگ کہہ دیتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے.
آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. جب میں نے پہلی محرم الحرام کی پہلی رات کا جو پورا اس میں بیان کیا کہ آپ ایک رات جب گشت کر رہے تھے اور گشت کرتے کرتے آپ نے آواز سنی کہ ایک آواز آ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، دوسری آئی کہ نہیں ملاؤ. ٹھیک ہے. تو اب ایک شیعہ جو ہے یہی واقعہ بیان کرتے کرتے کہنے لگا کہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، وہ حنفیوں کو ٹارگٹ کر رہا تھا، ہم لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا تھا. کہہ رہا تھا دیکھو ان کے یہاں تو یہ ہے کہ نکاح کفو میں کرنا چاہیے، یعنی برابری میں کرنا چاہیے. جو انسان کا اسٹیٹس ہے اسی اسٹیٹس میں نکاح کرنا چاہیے. اس کی تفصیل ہے، ہم آپ کو بیان کریں گے. لیکن وہ دھوکہ کیسے دے رہا تھا دیکھیے. آج جو لوگ سب کی کلپ سنتے رہتے نا، وہ ذرا غور سے سنیں. اس نے کہا کہ دیکھو امام اعظم، یہ تمہارے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تو کہتے ہیں کہ نکاح کفو میں ہوگا، کفو میں نہیں ہوا تو نکاح ہی نہیں ہوگا. اور یہاں تو عمر فاروق اعظم نے، جو کہ قرشی تھے، قریش خاندان سے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح جس خاتون سے کیا، وہ اس خاتون کا پیشہ تو بہت نیچے کا تھا نا، گائے کا دودھ وغیرہ گائے یا اونٹنی کسی کا بھی دودھ بیچنے والی تھی. ان کا پیشہ، ان کا اسٹیٹس بہت نیچا تھا. دیکھو انہوں نے کتنے نیچے والوں سے نکاح کر دیا. اور تمہارے امام تو کہتے ہیں کہ نکاح برابری کے اسٹیٹس والوں میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارے امام نے جو کہا ہے وہ بالکل غلط ہے. اتفاق ایسا کہ وہاں پر ایک سنی عالم تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے ہمارے امام سے غلطی ہو گئی. جب ایک موقع ملا اور کسی مستند عالم دین کی بارگاہ میں مسئلہ رکھا کہ ایک شیعہ تو ایسا کہہ رہا تھا اور مجھے بھی لگ رہا ہے یہ بات صحیح ہے، تو آپ نے فرمایا اسی لیے ہمارے بزرگان دین منع کرتے ہیں کہ کسی کو بھی غیر لوگوں اور بد مذہبوں کی محفل میں جانے یا ان کی باتیں سننے کی ہرگز اجازت نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں اس نے دھوکہ دے دیا، کہاں فریب کر دیا. کہا سنو، ہمارے امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ اگر لڑکی نکاح کرتی ہے اپنی مرضی سے تو لڑکا ضروری ہے کہ لڑکی کے خاندان کے اسٹیٹس کا ہونا چاہیے. غور سے سنیے گا، اگر کوئی لڑکی اپنے خاندان کے اسٹیٹس والوں سے، نچلے طبقے والوں سے نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، چاہے وہ گواہوں کے سامنے ہو، چاہے کسی کے سامنے ہو. یہ مسئلہ شرعی ہے، یہ مسئلہ لڑکی کی طرف سے ہے. اور وہاں حضرت عمر فاروق اعظم نے جو نکاح فرمایا، وہاں نکاح لڑکی کی طرف سے نہیں تھا. کس کی طرف سے تھا؟ لڑکے کی طرف سے تھا. تو لڑکا اگر بہت ہائی اسٹیٹس کا ہو اور وہ کتنی بھی نچلے طبقے کی خاتون سے نکاح کر لے، وہاں نکاح ہو جائے گا. کفو کا مسئلہ وہاں کا نہیں ہے، وہ لڑکی کی طرف سے ہے. تو اب ان عالم صاحب کو سمجھ میں آیا. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر چھوٹے موٹے پڑھے لکھے عالم کو بات سمجھ میں نہ آئے اور وہ بھٹک جائیں تو عوام کی کیا حالت ہوگی. ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، ان کو تو دین کی ضروری باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں، اہل سنت کی جو ضروریات ہیں وہ نہیں پتا ہوتا ہے. یہ کتنی گمراہی میں پڑ سکتے ہیں. تو یہ شیعہ جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں، تو ان سے بہت محفوظ رہنے کی چیز ہے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرمائی. یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، سجدے میں گئے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور کی گردن پر بیٹھ گئے. بولیے سبحان اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ پکڑ کے اتارا نہیں، جب تک وہ بیٹھے رہے حضور سجدے میں ہی رہے. یہاں تک کہ حضور رکوع میں جاتے تو اچھل کر چڑھنے کی کوشش کرتے، اور کبھی تو ایسا ہوتا کہ حضور رکوع میں ہیں اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے اور حضور کے دونوں پیر کے درمیان سے گزرنا چاہتے تو حضور اپنے پیروں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا اسے بڑھا دیتے تھے، پیروں کو تھوڑا پھیلا کر رکھ لیتے تاکہ امام حسن گزر جائیں. اللہ اکبر. اس سے امام حسن کی شان تو پتہ ہی چلتی ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز کے دوران بچے پریشان کریں تو اس سے آپ کی نماز نہیں خراب ہونے والی ہے. اس میں بچوں کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بچوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی اتنی محبت، مگر اس کے ساتھ ساتھ تربیت بچپن سے ہی فرمائی تھی. اور کیسی فرمائی تھی؟ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور صدقے کی کچھ کھجوریں حضور کی بارگاہ میں آئی تھیں، کسی جگہ کی تھیں. صدقے سے مراد جو زکوٰۃ ہوتی ہے، پھلوں کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کی بات ہے، وہ رکھی ہوئی تھی. امام حسن چھوٹے سے تشریف لائے اور ایک کھجور اٹھا کر کھانے لگے. سید سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو رکو، کخ کخ، چھوڑو چھوڑو اس کو، فوراً یعنی باہر نکالو منہ سے. اور فرمایا
کہ ہم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے، ہم اسے نہیں کھاتے ہیں. جبکہ امام حسن بہت چھوٹے سے تھے، وہ کیا جانتے تھے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے تربیت کا اہتمام فرمایا کہ اس چھوٹے سے وقت میں بھی آپ کو صدقے کی کھجور نہیں کھانے دی. تو تربیت جو ہوتی ہے وہ اصل میں بچپن سے ہی شروع ہوتی ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح فرمائی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی جو پیدائش ہے وہ 15 رمضان المبارک کی ہے، اور اس کے ٹھیک ایک سال سے بھی پہلے 5 شعبان المعظم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. دونوں کی پیدائش کے موقع پہ حضور تشریف لائے اور اپنا لعاب دہن دونوں کے دہن اقدس میں ڈالا. اور ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ان کی زبان کو اپنے منہ میں رکھتے، چھوٹے سے جب تھے امام حسین، اپنے منہ میں رکھتے اور ایسے چوستے تھے امام حسین کی زبان کو جیسے کھجور چوسا جاتا ہے. اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں میرے لیے دنیا میں ہی جنت کے پھول ہیں. سبحان اللہ. انہیں سونگھا کرتے تھے، ان سے ایسی محبت کا اظہار فرماتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، ایک دن آپ کے زانو اقدس پر ایک طرف امام حسین تھے اور ایک طرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے جو پیدا ہوئے تھے. تو حضور اپنے بیٹے اور اپنے نواسے دونوں کو اپنی گود میں رکھے تھے کہ فرشتے حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس اکٹھا نہیں رکھے گا، ان میں سے ایک کا انتقال ہوگا، لیکن یہ آپ کی مرضی پر چھوڑا گیا ہے کہ آپ کسے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور کسے جانے دینا چاہتے ہیں. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حسین جاتے ہیں تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، علی کو بھی تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مجھے تکلیف ہوگی، ان کی ماں کو تکلیف ہوگی. تو میں اس بات پر راضی ہوں کہ حسین رہیں اور ابراہیم کا انتقال ہو. تو حضور نے حسین کے لیے، امام حسین کے لیے اپنے بیٹے کو گویا قربان کیا، ان کو ترجیح دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے پر، اور فرمایا کرتے تھے کہ حسین تو وہ ہے کہ جس کے اوپر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. یہ شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یہ محبت کا انداز. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرما لی تو بہت سے ایسے لوگ جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو ساتھ تھے، لیکن جب دیکھا کہ انہوں نے خلافت چھوڑ دی، کیونکہ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی ہمارے ساتھ دوستی جو ہوتی ہے وہ کسی منصب کی وجہ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ کسی منصب کی وجہ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. جیسے آپ کا کوئی ایک خاص مقام ہے تو اس مقام کی وجہ سے کچھ آپ کے دوست ہو جائیں گے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو کچھ پیسے کی وجہ سے دوست ہو جائیں گے. تو بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں جن کی دوستی کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے. کچھ ہی ایسے خالص مخلص دوست ہوتے ہیں جن کی دوستی حقیقت میں قلبی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جو لوگ امام حسن کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے دوست تھے، جب آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی تو وہ کہتے تھے یہ تو بڑی شرم کی بات ہے، اور آپ نے تو سارے مسلمانوں کو رسوا کر دیا، شرم میں مبتلا کر دیا. اور معاذ اللہ وہ امام حسن کو عار المسلمین کہا کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کے لیے باعث شرم ہیں آپ، معاذ اللہ. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی شرم جس سے مسلمانوں کا خون بہنے سے محفوظ ہو جائے یہ مجھے گوارا ہے، مگر مسلمانوں کا خون میری وجہ سے بہے اور میں جہنم کا لقمہ بنوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے. تو عربی میں آپ نے فرمایا کہ العار خیر من النار، کہ یہ عار بہتر ہے مگر نار بہتر نہیں ہے، یعنی دوزخ بہتر نہیں ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استغنا کا، آپ کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اپنا پورا آدھا اثاثہ جو آپ کے پاس تھا، آدھا مال آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اور 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اور آپ نے 25 مرتبہ پیدل حج فرمایا ہے. سواری ہوتی تھی، ایسا نہیں کہ سواری نہیں ہوتی، سواری ہوتی تھی.
تو جب خلافت آپ نے دے دی تو پھر کوفہ سے آپ مدینہ آ کر رہنے لگے تھے. حضرت علی نے مدینے سے کوفہ اس لیے منتقل فرمایا تھا کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں کافی خونریزی ہوئی اور بڑا بوال ہوا، جس سے مدینہ شریف کا جو تقدس تھا وہ پامال ہو رہا تھا. اس لیے اپنی خلافت اٹھا کر کے کوفہ ہی کر دی کہ جو بھی مسائل ہیں یہ سب خلافت سیاست کے وہ وہی ہوں، اس سے مدینہ شریف کے تقدس پہ کوئی اثر نہ پڑے. تو جب خلافت حضرت حسن نے دے دی تو پھر آپ واپس آئے اور مدینہ شریف میں ہی رہتے تھے. تو مدینہ سے مکہ شریف کتنی دور ہے جو یہ لوگ حج کرتے ہیں یہ جانتے ہیں. آج جو اس کا باقاعدہ روٹ ہے میرے خیال سے more than 400 کلومیٹر ہے بائی روڈ. اگر آپ وایا روڈ جاتے ہیں تو یہ more than 400 کلومیٹر ہوتا ہے. آپ اندازہ کریے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 25 پیدل حج فرمائے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے پیر میں کافی درد ہوا اور آپ کے پیر میں سوجن آ گئی، سولنگ آ گئی. تو آپ کے خادم کہنے لگے حضور آپ سواری پر کیوں نہیں فرماتے، آپ کا پیر سوج گیا ہے، لائیے میں آپ کے پیر میں کچھ تیل لگا دوں. لیکن میرے پاس تو تیل بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہم فلاں جگہ رکیں گے تو وہاں پر تم جا کر آگے دیکھنا، وہاں تم کو ایک حبشی غلام ملے گا، اس کے پاس تیل ہوگا، وہاں سے تیل لے کر آنا. امام حسن رکے اور آپ کا غلام گیا اور جا کر دیکھا وہاں ایک حبشی غلام موجود ہے. اس سے کہا کہ بھائی مجھے ذرا سا تیل دے دو. امام حسن نے بھیجا. کہا کون امام حسن؟ حضور کے نواسے. کہاں؟ کہا میں بھی انہی کا غلام ہوں. تو وہ خود آیا اور اس نے کہا حضور یہ تیل حاضر ہے، ایک گزارش ہے کہ دعا کر دیں، میری بیوی کے یہاں پیدائش کا وقت بالکل قریب ہے، دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سالم بیٹا عطا فرما دے. امام حسن نے کہا جاؤ صحیح سالم بیٹا پیدا ہوگا. وہ اپنے گھر گیا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح الاعضاء بیٹا عطا فرمایا ہے. یہ شان تھی. پیدل سفر کرتے تھے، یہ آپ کا تقویٰ تھا، یہ آپ کی عبادت کی محبت تھی. لیکن شان تو یہ پائی تھی کہ ایک مرتبہ سفر حج میں ہی آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک کھجور کا باغ تھا جو بہت خشک ہو گیا تھا اور گویا کہ اس کا وقت نکل چکا تھا، اس پہ کھجور نہیں آنے تھے. تو ایک پیڑ کے نیچے آپ نے ٹھہراؤ کیا، دوسرے پیڑ کے نیچے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، انہوں نے ٹھہراؤ کیا. عبداللہ بن زبیر نے جب ٹیک لگائی پیڑ میں تو کہا تھکان تو دور ہو گئی، مگر اے کاش اس پیڑ میں کھجور ہوتے تو کھا لیا جاتا تو بھوک بھی دور ہو جاتی. امام حسن نے کہا کھجور کھانا ہے؟ کہا ہاں کھانا ہے. امام حسن نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنن فانن پیڑوں میں کھجور پیدا ہو گئے. تو جو آپ کے ساتھ شتربان تھا، جو سواری چلانے والا، وہ کہنے لگا یہ تو جادو ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے، یہ رسول اللہ سے ہماری نسبت کا کمال ہے کہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو خالی نہیں جاتے. اللہ اکبر. مانگنے والے آتے تو ایک ایک شخص کو 1,00,000 درہم عطا کر دیا کرتے تھے. ایک شخص کو 1,00,000 درہم بہت بڑی، یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے، اچھی خاصا پیسہ ہوتا ہے. 1,00,000 درہم چاندی کے سکوں کو کہا جاتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت چھوڑی. اللہ تعالی نے آپ کو وہ عظیم منصب عطا فرمایا کہ آپ ایک تو خلیفہ بنے ہی تھے اپنے وقت میں کہ ساری امت مسلمہ کے آپ حاکم تھے، خلیفہ تھے اور ان کے امیر تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے حصے میں رکھا کہ قیامت سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ جو تشریف لائیں گے وہ بھی امام حسن کی اولاد سے ہوں گے جو ساری دنیا پر حکومت کریں گے. تو یہ کانسیپٹ بھی تھوڑا کلیئر کر دیتے ہیں. یہ 12 امام جو گنائے جاتے ہیں، جن کا نام لیا جاتا ہے، یہ ہمارے نزدیک بھی قابل تعظیم و احترام ہیں. سب سے پہلے امام ہیں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے امام ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے امام ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے امام ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پانچویں امام ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چھٹویں امام ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ساتویں امام ہیں ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آٹھویں امام ہیں امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 9ویں امام ہیں امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 10ویں امام ہیں امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 11ویں امام ہیں امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد اب 12ویں امام امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پر ایک بات کلیئر کر دیتے ہیں، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، بالکل باطل ہے، کہ یہ جو 12 امام ہیں یہ معصوم ہیں. معصوم سے مراد یہ ہے کہ جیسے انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا نا، یہ گناہوں سے معصوم ہیں، بالکل محفوظ ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ 12 امام بھی انبیاء کی طرح معصوم ہیں. یہ بالکل غلط و باطل ہے، کیونکہ انسانوں میں صرف انبیاء کرام معصوم ہوتے، ان کے سوا کوئی اور معصوم نہیں ہوتا ہے.
دوسری بات شیعوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ 12 امام کچھ نبیوں سے بھی افضل ہے، معاذ اللہ۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی درست ہے کہ کوئی بھی نبی ہو، نبی کے علاوہ کوئی بھی شخص نہ نبی کے رتبے کے برابر پہنچ سکتا ہے نہ اس کے رتبے سے اوپر پہنچ سکتا ہے۔ انسان کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، کوئی غیر نبی کے رتبے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور شیعوں کا سب سے باطل عقیدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امام حسن عسکری ہیں یہی امام مہدی ہیں جو روپوش ہو گئے، یعنی چھپ گئے ہیں، اور یہ بار بار محفلیں کرتے ہیں، اس میں ان کو صدا دیتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب وہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ ظاہر ہوں گے، اپیئر ہوں گے۔ لیکن یہ بات بالکل غیر درست ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ قرب قیامت کے قریب میرے گھر والوں میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ زمین پر حکومت کرے گا اور پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ظاہر ہے کہ امام مہدی کا نام امام محمد ہے، تو محمد ان کا نام، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسے ہمارے حضور کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اسی طریقے سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ شکل میں بھی اور عادات و اطوار میں بھی، یعنی اخلاق میں بھی میرے مشابہ ہوں گے، حضور نے فرمایا۔ یہاں تک فرمایا کہ ان کی پیشانی بھی چوڑی ہوگی جیسے حضور کی پیشانی چوڑی تھی، یہ بھی فرمایا کہ ان کی ناک لمبی ہوگی جیسے حضور کی ناک لمبی تھی، حضور کی بینی شریف لمبی تھی۔ ساری نشانیاں حضور نے بیان فرما دی، بھی بیان فرما دی کہ قیامت کے قریب آئیں گے، اور یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا اور خانہ کعبہ کا طواف کیا جا رہا ہوگا، امام مہدی بھی اس میں طواف کر رہے ہوں گے، تو وہ اولیاء کرام جو ابدال ہیں وہ امام مہدی کو پہچان لیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے مصافحہ کریں گے اور آپ سے کہیں گے کہ حضور ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام مہدی کہیں گے نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت مت کرو، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آواز آئے گی غیبی کہ ہاں یہی خلیفہ راشد مہدی ہیں، ان کی اطاعت کرو اور ان کی بات بھی مانو۔ جب یہ حکم آ جائے گا تو امام مہدی کی عام بیعت ہوگی۔ یہ سب احادیث کریمہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ بتانا آج کے دور میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو پاکستان میں ایک دو نہیں کئی لوگ ایسے نکلے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو امام مہدی ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہ گمراہی اور دجالیت ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امام مہدی تو وہ ہیں کہ ان کا نزول اس وقت ہوگا، ان کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو امام مہدی یہاں سارے مسلمانوں کو لے کر کے ملک شام کی طرف ہجرت کریں گے، اور پھر وہاں دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فجر کی نماز کے وقت میں نزول ہوگا، اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ مصلی کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی کہیں گے حضور آپ نماز پڑھائیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نماز تو آپ ہی پڑھائیں گے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ کیف انتم، یعنی تمہاری کیا حالت ہوگی، کیا معاملہ ہوگا، وہ سما کیسا ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو مگر امامت تمہارے اندر کا ہی ایک شخص کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے ہمارے حضور کی، ہم امتی ہیں حضور کے، یہ ہمارے لیے قابل رشک ہے، باعث صد افتخار ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری شان کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ یار یہ دولت تو وہ ہے کہ انبیاء نے حضور کی امت نے پیدا ہونے کی دعائیں مانگی ہیں، ہم کو احساس نہیں ہے آج ہمارے دن کیسے گزرتے ہیں، ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، ہمیں نماز کی پابندی نہیں آتی، ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاتے، ہم گناہوں سے نہیں بچ پاتے، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ یار یہ فری میں نعمت ملی ہے اس لیے قدر نہیں ہے، ورنہ تو حضور کی امت میں پیدا ہونا یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ جیسے ہمارے آقا سارے نبیوں سے افضل ہیں ویسے حضور کی امت بھی ساری امتیوں سے افضل ہے، ساری امتوں سے افضل ہے۔ اس کی قدر کریں، حضور کی امت میں پیدا ہیں، اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور حضور کی فرما برداری کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔